وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اس پروگرام کے حسین موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت. سب سے پہلے ہمیں علم کی لغوی و اصطلاحی تعریف جاننا ضروری ہے. چنانچہ علم جہل کی ضد ہے، جس کے معنی ہے جاننا، پہچاننا اور پختہ یقین حاصل کرنا، اور صحیح معنی ادراک، تصدیق اور پختہ نظریے کو علم کہتے ہیں. عزیز ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ تعلیم و تعلم پر زور دیا، اور جہالت والا علمی سے برات کا اعلان کیا ہے. اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعلیم سے مزین ہو جائے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کرے. چنانچہ اسلام کی پہلی وحی علم کی اہمیت و فضیلت پر واضح دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑا سے پیدا کیا. پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے امت مسلمہ کو علم حاصل کرنے پر ابھارا اور اپنے تعلیم و تعلم پر برانگیختہ کیا ہے. میرے ساتھیوں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص پر علم کو فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یعنی یہ لوگوں، علم کا طلب کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یعنی جو شخص طلب علم کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. یقیناً علم بہترین عطیہ ہے اور جہالت بدترین مصیبت ہے. اور یہ قطعی حقیقت ہے کہ پڑھا لکھا ان پر تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ اور عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. فرمان الہی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرتا ہے. عزیز ساتھیوں، علم کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرتے ہوئے صحابی رسول معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ علم موسم میں مونس و غمخوار اجنبی ماحول میں ساتھی، تنہائی کا رفیق، خوشحالی و تنگ دستی میں رہنما اور دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے. اسی سے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، یہی محبت و خود کا پیغام دیتا ہے. اور علم ہی سے دنیا و آخرت میں کامیاب کا سبب فراہم ہوتا ہے. اور ابو الاسود الدؤلی نے فرمایا کہ علم سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور ورثہ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. الغرض ان تمام دلیلوں سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ علم ترقی کا ذریعہ اور کامیابی کا زینہ ہے. علم انسان کو عزت دیتا ہے، اچھے برے کی پہچان کراتا ہے، جنت کی راہ دکھاتا ہے، والدین کا حقوق، اساتذہ کا احترام، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا شفقت کرنا سکھلاتا ہے، اور معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کر رہنا سکھلاتا ہے. خلاصہ کلام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام مسلمان تعلیم سے دلچسپی رکھیں اور علم دوست بنے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے جوڑے، تبھی جا کر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.